ایران سے ڈیل نہ ہونے کا اعلان کر کے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد سے روانہ ہو گئے۔ میڈیا بریفنگ میں جے ڈی وینس نے بتایا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. سوچیں اگر ایک دن پوری دنیا کی نظر صرف ایک شہر پر ہو اور وہ شہر ہو اسلام آباد، ہمارے پاکستان کا دل، اور وہاں بیٹھ کر دو ایسی طاقتیں آمنے سامنے ہو جائیں جو دہائیوں سے ایک دوسرے کی دشمن رہی، امریکہ اور ایران۔ 21 گھنٹے ایک ہی جگہ، ایک ہی مقصد، پیس، امن۔ لیکن ہوا کیا؟ کوئی ڈیل نہیں ہو سکی۔ جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس میں سیدھا کہا کہ بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہم کسی سمجھوتے تک نہیں پہنچ سکے، اور پھر وہ ایئر فورس 2 پر بیٹھ کر چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹاکس سچ میں فیل ہوئی یا یہ ایک سوچا سمجھا گیم ہے، اور اگر گیم ہے تو پاکستان کا رول کیا ہے اس پوری سٹوری میں؟ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ پرسپیکٹیو شاید آپ نے کسی اور سے نہیں سنا ہوگا۔ پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تو آگے کی کہانی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مل کر حملے شروع کیے۔ خمینی کی موت ہوئی، ایران نے پلٹ کر جواب دیا اسرائیل پر امریکن بیسز پر، اور ساتھ میں اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا گیا۔ وہ تنگ راستہ جہاں سے دنیا کا 20% آئل گزرتا ہے وہ روک دیا ایران نے۔ سوچیں ذرا، پوری دنیا کی مارکیٹس ہلنے لگی، پیٹرول کی قیمتیں ریکارڈ لیول پر چلی، گلف کنٹریز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایون سعودی عربیہ نے آفیشیلی اپنی پروڈکشن کم کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم مزید آئل پروڈکشن نہیں کر سکتے۔ قطر میں روڈز اور ملٹری بیسز تباہ ہو گئی۔ 6 ہفتوں کی یہ جنگ تھی، پھر سیز فائر آیا 2 ہفتے کا، اور پاکستان نے دعوت دی، آؤ اسلام آباد میں بیٹھ کر بات کرو۔ اب اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، اور میں سیدھا بولوں گا کہ یہ مومنٹ پاکستان کے لیے کتنا بڑا تھا۔ شہباز شریف نے دونوں کو آفیشیلی انوائٹ کیا، اور دونوں نے بات مان لی، امریکہ نے بھی اور ایران نے بھی۔ پاکستان کے نام میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر دونوں کا ذکر کیا۔ یو ایس اے نے اور ایران دونوں نے اس چیز کا اعلان کیا۔ ایک اینالسٹ نے کہا کہ یہ بہت انوکھا موقع ہے، کیونکہ کوئی دوسرا ملک ایسا تھا ہی نہیں جس پر دونوں کا برابر بھروسہ قائم ہو سکے، جس پر دونوں کو برابر کا بھروسہ ہو۔ اسلام آباد کا سرینا ہوٹل ریڈ زون میں فورن منسٹری کے بالکل پاس وہ وینیو بنا۔ پورے ہوٹل کو وینسڈے سے سنڈے تک بک کر لیا گیا تھا۔ سڑکوں پر ہزاروں پیراملٹری اور فوجی تعینات تھے۔ فٹ پیتھس نئے رنگوں سے بھر دیے گئے۔ دنیا کی نظریں ایک بار پھر ہمارے کیپٹل کو دیکھ رہی تھی، اسلام آباد کو، یا پاکستان۔ اور اس سب کے باوجود ڈیل نہیں۔ کیوں؟ سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں۔ 3 مین ایشوز تھے جو ٹاکس ٹوٹنے کا سبب بنے، جو اس ڈیل کو ٹوٹنے کا سبب بنے۔ پہلا ایشو تھا نیوکلیئر ویپن۔ امریکہ کا ایک ہی مطالبہ تھا، ایران صاف طور پر وعدہ کرے کہ وہ نیوکلیئر بومب نہیں بنائے گا۔ جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں ان سے پکا وعدہ چاہیے، یعنی ایران سے۔ ایران نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بس اتنی سی بات تھی، لیکن اتنی بڑی تھی کہ 21 گھنٹے بعد بھی کوئی راستہ نہیں نکل سکا۔ دوسرا مسئلہ تھا اسٹریٹ آف ہارموز۔ ایران یہ راستہ خود کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ ان کا ایک 10 پوائنٹ پلان تھا جس میں صاف لکھا تھا کہ ہارموز پر ایرانین ڈومیننس ہوگی۔ امریکہ کہہ رہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل راستہ ہے، یہاں کسی ایک ملک کی بادشاہت نہیں چلے۔ دونوں کی پوزیشنز میں زمین آسمان کا فرق تھا، دونوں کی مطالبات میں۔ تیسرا بڑا مسئلہ تھا لیبنان۔ ایران کا کہنا تھا کہ جب تک اسرائیل لیبنان میں حزب اللہ کو مارتا رہے گا کوئی پکی ڈیل نہیں ہوگی۔ ایران نے صاف کہہ دیا کہ سیز فائر لبنان پر اپلائی نہیں ہوگا۔ 200 سے زیادہ ٹارگٹس پر صرف ایک دن میں حملے ہوئے۔ ایران کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ امریکہ درمیان میں پھنسا تھا، اپنے ساتھی اسرائیل کو پوری طرح روک بھی نہیں پا سکتا تھا۔ اب ایک بات جو بہت لوگ مس کرتے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس پوائنٹ تک سنیے گا۔ کیا یہ ٹاکس واقعی فیل ہوئی یا یہ ایک بہت ہی ہوشیاری سے لیا گیا پوز ہے؟ سوچیں، وینس نے جاتے جاتے کہا کہ ہم یہاں سے اپنا سب سے بہترین آفر دے کر جا رہے ہیں،
अब देखते हैं कि ईरानियन इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। मतलब दरवाजा बंद नहीं हुआ, सीज फायर अभी भी चल रहा है, पाकिस्तान एज ए मीडिएटर अभी भी मौजूद है। ईरान का जो डेलीगेशन था वो 70 लोगों पर मुश्तमिल था, टेक्निकल एक्सपर्ट्स सब साथ लाए गए थे। कोई इतने लोगों के साथ सिर्फ एक नो कहने के लिए नहीं आता। और एक और चीज, एक सीनियर ईरानियन सोर्स ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका ने ईरान के फंसे हुए पैसे छोड़ने पर इत्तेफाक कर लिया है कतर और दूसरे बैंक्स में। अमेरिका ने ऑफिशियली इससे इनकार किया है, लेकिन ये बात आई कहाँ से? मतलब कुछ तो था, कुछ लेवल की समझ बूझ तो बनी है, ऑफिशियली नहीं तो प्राइवेटली शायद। हाँ, यही है असली गेम, दुनिया के सामने नो डील बोलने और पर्दे के पीछे रास्ते बनाने वाली गेम। ये दोनों के लिए बेहतर है, अमेरिका और ईरान। ईरान के अंदर की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो सीधा अमेरिका के आगे झुक नहीं सकते। अमेरिका में ट्रम्प इतनी जल्दी कंसेशन नहीं दे सकते। तो ये जो फेलियर दिख रही है, शायद ये अगले राउंड की तैयारी है, एक पॉज है। पाकिस्तान का रोल यहाँ बहुत अहम है। किसी भी न्यूट्रल ताकत के लिए जो बात सबसे मुश्किल होती है वो है दोनों साइड्स का ट्रस्ट जीतना। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया, अमेरिका ने भरोसा किया, ईरान ने भरोसा किया। हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर कुछ वक्त के लिए मीडिएटर की सीट पर भी बैठे रहे, ये छोटी बात नहीं है। और अगर आगे भी बातचीत चलती है, मुज़ाकरात होते हैं, टॉक्स होती हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो पाकिस्तान फिर वही रोल प्ले करेगा। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, चाहे डील हो या ना हो। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान सिर्फ मसलों का हिस्सा नहीं है, बल्कि मसलों का हल भी निकलवा सकता है, हल निकालने का जरिया भी बन सकता है। और आखिरी बात, दुनिया के लिए इस सब का क्या इशारा है? जंग रुकी नहीं, लेकिन डायलॉग शुरू हो गया। पहली बार 2015 के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे। पहली बार 1979 के इनकलाब के बाद इतने हाई लेवल पर बात हुई। ये लम्हा तारीखी तौर पर बहुत अहम है। और हरमुज का हाल देखें, 2 अमेरिकन वॉरशिप्स पहली बार वहां से गुजरे जब से जंग शुरू हुई थी। माइन क्लियरिंग का काम शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तय हो चुका है, कुछ ना कुछ चलाया गया है। दुनिया की इकॉनमी, लाखों लोगों के घर और मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल, सब कुछ इस बात पर टिका है कि क्या ये दो दुश्मन एक दूसरे पर थोड़ा सा भरोसा कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल खामोशी है, लेकिन इस खामोशी में एक उम्मीद भी है, क्योंकि जब दुश्मन बात करना शुरू कर देते हैं तो वो इशारा होता है कि शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया है कि हम मीडिएटर बन सकते हैं। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद की ये 21 घंटे की मेहनत किसी मंजिल तक ले जाती है या सिर्फ ये तारीख का हिस्सा बनकर रह जाती है। अगली मूव्स पर नजर रखें, क्योंकि ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।